السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں، جملہ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس انشاءاللہ بفضل اللہ جل شانہ سپارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ باتیں بیان کرنی ہیں کہ پچھلے ہفتے جو سب سے شروع میں بیان کیا تھا تمہید میں، اور وہ بیان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو عادتیں ہیں، ان صفات کی بہت سی صفات میں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ کر پیدا کیا ہے۔ سب نہیں، بہت سی صفات ہیں۔ جو عادت اللہ کی ہے وہ اللہ نے انسان میں بھی رکھی، ساری عادت نہیں لیکن بہت سی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرتا ہے۔ اللہ نے یہ صفت انسان میں بھی رکھی ہے، انسان بھی رحم کرتا ہے۔ رحم کی اپیل کرو، کورٹ میں جاؤ، قبول ہو جاتی ہے بعض مرتبہ۔ دوسری مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی کی جائے، انسان کو بھی غصہ آتا ہے۔ ماں باپ کی بات نہ مانو، ماں باپ جھڑک دیتے ہیں تو غصہ انسان کو بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، کھانے کو دیتا ہے۔ میں بھی لوگوں کی دعوت کرتا ہوں، لوگ میری دعوت کرتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو کھانے کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں۔ یہ ساری صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا سورہ نجم کے اندر سپارہ 27، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے، وہ ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ انسان ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے۔ خوشی کے ٹائم میں ہنستا ہے اور غمی کے ٹائم میں رونا بھی آتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ یہ صفت اللہ نے انسان میں بھی رکھی ہے۔ جب چاہے میں آپ کو گولی مار دوں، اب جب آج مجھے وہ گولی مار دیا میں نے، یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ اور میں چاہوں تو میں آپ کو چھوڑ دوں، نہ ماروں، یہ صفت اللہ کی ہے۔ تو فور ایگزامپل یہ ساری مثالیں دے رہا ہوں۔ تو ایک بات پچھلے ہفتے کہی تھی، حدیث سے ثابت ہے، اور آج کہا گیا کہ اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دو، ذرا لوگ اور سن لیں گے اور سمجھ میں بات آ جائے گی۔ یہ باتیں روز روز بیان نہیں ہوتی، خدا کرے کوئی بیان کرے تو فائدہ ہی ہوگا۔ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 موقعوں پر ہنسی آتی ہے۔ ایک موقع جب جماعت کھڑی ہو جائے، نماز کے لیے لوگ مسجد میں آ جائیں اور تکبیر کہنے والا مکبر تکبیر کہے اور لوگ صف میں آنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ بہت سے آدمی یہ کوشش کرتے ہیں مجھے پہلے سب میں جگہ ملے۔ جب آدمی جلدی جلدی قدم اٹھا کر صف اولیٰ میں پہلی صف میں جگہ لینے کے لیے جلدی کرتا ہے تو اس جلدی کے منظر کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور صف اولیٰ میں کھڑے ہونے کے لیے یہ کیسی کوشش کر رہا ہے، اللہ کو ہنسی آ رہی۔ دوسری موقع پر کب ہنسی آتی ہے، میاں اور بیوی
ہسبینڈ اور وائف سو رہے ہیں اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اور اس ٹائم کے اندر شوہر کی آنکھ کھلے تو پانی کے گلاس میں ہاتھ ڈال کر، پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھ بھگو کر بیوی کے منہ پر چھینٹا مارے۔ کیوں مارے؟ تاکہ وہ اٹھ جائے تو وہ چونکے اس طرح کر کے اور ایک دم اس کی آنکھ کھلے اور یہ کہے اٹھ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو ہسبینڈ نے بیوی کو جگایا، یا اس کے اپوزٹ شوہر پراس ہو رہا ہے، بیوی اٹھی، اس نے کٹورے میں ہاتھ ڈالا، گلاس میں ہاتھ ڈالا، پانی تر کیا، پانی ہاتھ میں لیا اور پانی کے چھینٹے شوہر کے منہ پر ماری، یہ جب سونے کا ٹائم ہے اٹھ نماز پڑھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے۔ تیسری بات، اللہ کو کس موقع پر ہنسی آتی ہے؟ تیسری بات یہ، وہ ذرا لمبی بات تھی اس لیے کہا گیا کہ اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دو۔ تو تیسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب سب سے بڑے گناہ گار کو جہنم سے نکالنے کا ارادہ کیا جائے کریں گے، جہنم سے نکالنے کا ارادہ کریں گے، تو اس سب سے بڑے گناہ گار کو کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمنائیں ڈالیں گے، آرزویں ڈالیں گے، اور وہ تمنا کرے گا کیونکہ اللہ نے خود دل میں ڈالا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے اس کو میں نے اس کے عذاب کو ختم کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں تمنائیں ڈالیں گے۔ جب تمنائیں ڈالیں گے تو پہلی تمنا اس کی یہ ہوگی، یا اللہ میں آگ میں جل رہا ہوں، جھلس رہا ہوں، یا آگ کی لپٹیں میرے منہ پر آ رہی ہیں، اے اللہ کم سے کم میرا چہرہ آگ کی طرف سے پھیر دے، لیفٹ کر دے یا رائٹ کر دے، کم سے کم یہ آگ کی شعلیں میری طرف زیادہ نہ آئیں۔ تو اللہ سے دعا کرے گا، اللہ مان لیں گے، اور اللہ کہیں گے اگر میں تیرا چہرہ آگ کی طرف سے ہٹا دوں تو پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وعدہ کرے گا نہیں، کچھ نہیں مانگوں گا، کم سے کم اتنا کر میرا چہرہ سامنے سے ہٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیں گے۔ جب چہرہ آنکھ سے ہٹا دیں گے، اور آنکھ سے ہٹانے کے بعد جب وہ چہرہ دوسر کرے گا، لیفٹ کرے گا یا رائٹ کرے گا، تو اس کو عجیب قسم کی جنت کی فضا نظر آئے گی۔ تو اس وقت کہے گا میرے اللہ میں تو ابھی بہت تکلیف میں ہوں، اب مجھے میرا چہرہ آنکھ سے تو نے ہٹا دیا، اب مجھے کم سے کم ادھر تک پہنچا دے، جنت کے راستے تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو نے ابھی وعدہ کیا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو اور مانگ رہا ہے؟ نہیں، اچھا پھر نہیں مانگوں گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہاں سے ہٹا ہی دے بالکل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال لیں گے۔ پہلے صرف چہرہ ہٹا تھا، اب اس کو پورے کو اٹھا کر جنت کی فضاؤں میں لے آئیں گے۔ جب جنت کی فضاؤں میں لے آئیں گے تو دیکھے گا نہریں چل رہی ہیں، ایک نہر ہے نہر الحیات، تو تمنا کرے گا یا اللہ تو نے مجھے پہلے میرے چہرے کو جہنم سے ہٹایا، اور اس کے بعد تو نے مجھے جنت کی فضاؤں میں پہنچایا، اور جنت کی فضاؤں میں یہ نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس نہر کا نام ہے نہر الحیات، حیات کے معنی زندگی۔ اس نہر کے اندر نہا لو، زندگی مل جائے گی، دائمی زندگی مل جائے گی۔ تو اس نہر کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا یا اللہ میں اس میں باتھ لینا چاہتا ہوں، غسل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے اندر غسل کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، عربی کے الفاظ ہیں وَيْلَكَ آدم، اے اللہ، اے ابن آدم تیرے اوپر افسوس ہے، تو وعدہ خلاف کر رہا ہے، ابھی تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، پھر اور مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو، تمنا کو پھر پورا کریں گے اور نہر الحیات تک اس کو لے جائیں گے۔ جب نہر الحیات تک پہنچ جائے گا پھر کہے گا اے اللہ مجھے نہر کے اندر نہانا ہے، اور مجھے نہر کے اندر نہانے کی اجازت دے دے، اور مجھے نہر کے اندر غسل کرا دے، کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پھر اللہ تعالیٰ وہی کہیں گے وہی لکہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد تو بڑی وعدہ خلاف ہے، افسوس ہے تیرے اوپر. وہی لک کا معنی افسوس ہے، تو وعدہ خلافی کر رہا ہے. تو نہر الحیات میں نہ آئے گا. جب نہر الحیات میں نہ آئے گا تو نہر الحیات سے نکل کر اس کا چہرہ چاند کی طرح نورانی ہوگا. نورانی شعائیں، اللہ کی رحمتیں اس کے چہرے سے نازل ہو رہی ہوں گی. جب نکل جائے گا تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ جنت کا دروازہ. ابھی تو جنت کی فضائیں تھیں، نہر الحیات تھی، اب جنت کے دروازے کو دیکھے گا. جب جنت کے دروازے کو دیکھے گا، اے میرے اللہ تیرا کیا بگڑ جائے گا اگر تو مجھے جنت کے دروازے پہ پہنچا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی پہنچا دیں گے. جب وہاں پہنچا دیں گے پھر یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف. پھر کہے گا اور کچھ نہیں مانگوں گا، جنت کے دروازے تک پہنچا دے. جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو دیکھے گا جنت کی لمبائی، دروازے کی لمبائی کتنی ہے، جنت کے دروازے کی چوڑائی کتنی ہے، جنت کے دروازے کی لمبائی کتنی ہے، جنت کے دروازے کی گہرائی کتنی ہے. تو دیکھے گا. حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ مکہ معظمہ سے لے کر عدن تک کتنے کلومیٹر ہے، کتنے ہزار میل ہے، کتنے ہزار کلومیٹر ہے، کتنا فاصلہ ہے. فرمایا اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی، اتنی گہرائی اور اتنی اونچائی کے برابر جتنا مکہ سے لے کر عدن جنت کا دروازہ ہوگا، اتنا بڑا ہوگا. اس کے بعد جنت کے دروازے پر پہنچ گیا. اب کہے گا یا اللہ جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا، اگر تو مجھے جنت میں داخل ہی کر دے تو بہت اچھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہی فرمائیں گے وہی لک ابن آدم، افسوس تیرے اوپر، تو فرمائش پر فرمائش کرتا جا رہا ہے. وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور اللہ بھی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. دونوں نے طے کر لیا میں نے جنت میں جانا ہے اور اللہ نے طے کر لیا کہ میں نے اس کو جنت میں داخل کرنا ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو مان رہے ہیں. تو جب جنت کے دروازے کے اندر پہنچ جائے گا تو اس کے بعد کہے گا اللہ مجھے جنت میں رہنے کی جگہ بھی دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو، تمنا کو پوری کریں گے اور جنت میں رہنے کی جگہ اس کو دیں گے. جب جنت میں رہنے کی جگہ اس کو دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جا، پوری دنیا کی لمبائی کتنی ہے، پوری دنیا کی چوڑائی کتنی ہے. فرمایا پوری دنیا کے برابر میں تجھے جنت میں رہنے کی جگہ دی. کیا مقام ہے. اور کس کو دی؟ سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا گنہگار. فرق کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ فرق ہے. کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ کافر، مشرک، ملحد، منافق ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. خالدین فیہا ابدا، یہ قرآن کا لفظ ہے. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کتنا بڑا بھی گنہگار ہو. اگر سزا ہو بھی گئی نعوذ باللہ تو اپنی سزاؤں کی، گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. تو دائمی سزا نہیں ہے. جب سزا پوری ہو گئی تو جاؤ جنت میں. تو بڑا مجرم ہے، بڑا گنہگار ہے لیکن ہے مسلمان. تو جنت کے اندر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ایک دنیا کے برابر میں تجھے جگہ دی. جب جائے گا اپنی اس جنت کے اندر جو جگہ اس کو دی گئی ہے تو وہاں جا کر کہے گا یا اللہ یہاں تو بہت رش ہے، یہاں تو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں. اتنا بڑا ملک مجھے دے دیا پوری دنیا کے برابر اور یہاں تو سانس لینے کی بھی جگہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھے یہاں سے نکال اور کہیں اور بھیج جنت کے اندر.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا میں نے تجھے 2 دنیاؤں کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر جگہ دی. تو جب پہلی جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں آئے گا تو یہاں آ کر کہے گا یا اللہ پہلے رش تجھا تھا وہ تھا، یہاں تو پہلی جگہ سے بھی زیادہ رش ہے. یہاں تو بالکل کوئی جگہ نہیں، کوئی چانس نہیں قدم رکھنے کا، پہلی جگہ سے بھی زیادہ رش ہے، پہلی دنیا سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اچھا یہاں بھی جگہ نہیں مل رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر تمنا کرے گا یا اللہ مجھے یہاں سے نکال اور کہیں اور جگہ بھیج جہاں میں آرام سے رہ سکوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو مجھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ میں نے تجھے 10 دنیاؤں کے برابر جگہ دی. پہلے 1 کی برابر تھی، پھر 2 کی برابر تھی، اب 3 نہیں بلکہ 10 کے برابر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا انت رب العالمین، یہ الفاظ ہیں، اے میرے اللہ تو تمام عالموں کا رب ہے. اتستہزینی، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے رب ہیں. جب یہ کہے گا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آئے گی. یہ لفظ ہے حدیث کا، اتستہزینی، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تھی وہ تیسری بات ہنسنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے گنہگار کو، سب سے بڑے مجرم کو جنت کے اندر جو جگہ دے گی وہ 10 دنیاؤں کو برابر ہو. یہ مقام ہے. اس لیے اب ان باتوں کی روشنی میں قرآن کریم کی 8ویں سپارے میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 161، سورہ نام. اور وہاں کیا ہے؟ اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات بھی کہہ دوں، ذرا غور سے سننے کی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے قلب کا رخ ٹھیک رکھنا چاہیے. اپنے دل کا رخ، اپنے دل کی توجہ، اپنا دل بالکل سیدھا رکھنا چاہیے. قرآن کریم میں 22ویں سپارے میں ایک آیت ہے. کیا آیت ہے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے جسم کے اندر 2 دل نہیں بنائے. دل اللہ نے ایک ہی بنایا ہے. ایک دل کسی اور کو دو، ایک اس کو دو، ایسا نہیں. دل اللہ نے ایک ہی بنایا. اللہ نے دل ایک بنایا تو دل کے قلب کو، دل کے رخ کو، قلب کے رخ کو بالکل ٹھیک رکھو. اور قلب کا رخ کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں کہہ تو دیتا ہوں بات، ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دل کا رخ ٹھیک کب ہوگا؟ دیکھیے آیت نمبر 161 سورہ نام. قل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. کیا فرما دیں؟ ان صلاتی، میری نماز، ایک نماز نہیں، میری نمازیں. قل ان صلاتی. نمبر 2 ونسکی، میرا جینا، دنیا کے اندر رہنا. نمبر 3 ومحیایا، اور میرا مرنا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. دنیا میں رہوں اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے. دنیا میں مروں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے. اور صلاتی و نسکی و مایا، اور میری نمازیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. جب انسان کا قلب، دل اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو میں نے کہہ دیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی کر دیا، لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ کیسے ہوگا؟
جب تم قلب کے رخ کو اللہ کی طرف رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات سے نوازیں گے۔ یقین کرو، مبالغہ نہیں کرتا، زبان بہت چھوٹی ہے لیکن اللہ کا کلام بہت بڑا ہے۔ اس کلام کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو بھی بات کرتا ہوں اسی کی روشنی میں کرتا ہوں، باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک حدیث پڑھی ہے، فرمایا اگر تم نے اپنے دل کو کے رخ کو صحیح رکھا، اور صحیح کب ہوگا؟ جس طریقے پر وہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف رکھا، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی نمازیں اللہ کے لیے، میں بھی ایسے کروں تو میرا قلب کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا۔ جب قلب کا رخ صحیح ہوگا تو جان تو نکلنی ہے، یہ دل کی حرکت ایک دن تو بند ہونی ہے۔ کتنی زندگی لے کر آیا ہوں، کوئی کب چلا جاتا ہے، کوئی کب چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ میرا ٹائم اور آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا، چونکہ میں نے اور آپ نے خدا کرے ایسے ہی ہو اپنے دل کے رخ کو صحیح رکھا ہے، تو جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو معلوم ہی کیا ہوتا ہے۔ یہ منظر کھینچ رہا ہوں، اس منظر سے مجھے بھی واسطہ پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جب ملک الموت جان نکال لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں۔ کہاں؟ دنیا میں۔ مرا تو دنیا میں ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے۔ جب اس کی جان نکال لی فرشتے نے، اس کی روح نکال لی، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بھیجتے ہیں۔ اور کیوں بھیجتے ہیں؟ خدا کی قسم، اپنا مقام پہچانو۔ مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، مسلمان ماؤں، سب اپنی اپنی قیمت لگاؤ اور اپنا اپنا مقام پہچانو۔ ہم سب کلمہ گو ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمارا مقام کیا بنایا ہے، اس مقام کی قدر کرنے والے بنو، اور قدر یہی ہے اپنے قلب کا رخ اللہ کی طرف رکھو۔ یہ ہے، جب اپنے قلب کا رخ اللہ کی طرف رکھو گے تو کیا ہوگا؟ انتقال ہو جائے گا اور تمہاری روح کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجیں گے۔ اور یقین کرو، یقین کرو، یقین کرو، جبرائیل امین اکیلے نہیں آئیں گے، 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ 70,000 فرشتوں کو۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، سنتوں کے مطابق، اللہ کے قرآن کریم کے مطابق اس نے لائف گزاری ہے، زندگی گزاری ہے۔ اس نے اپنے دل کے رخ کو ایک اللہ کی طرف رکھا ہے، دل میں اور کوئی خیال آنے نہیں دیا۔ وہی کام جس کا دل کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور اس کام سے جس کا دل رکتا ہے جو اللہ نہیں چاہتے۔ تو دل کا رخ اس کا ٹھیک ہے، اس لیے جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کی روح کو لینے کے لیے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں اور 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اور 70,000 فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری حدیث ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ لمبی لمبی لائنیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون؟ وہ 70,000 لائنیں لگ گئیں 1 بائی 1۔ ادھر بھی لائن لگی ہوئی ہے، سب بنی ہوئی ہے، ادھر بھی بنی ہوئی ہے، اور بیچ میں جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اور وہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کی روح کو لے کر، کس کی؟ مسلمان کی، جس کے قلب کا رخ صحیح ہو، اللہ کی طرف ہو، فرمایا
اس کی روح کو لے کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کی روح کو لیتے ہیں ملک الموت سے، اور ملک الموت سے لینے کے بعد سارے پہلے آسمان کے فرشتے، پہلے آسمان کے فرشتے لائن بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیفٹ اور رائٹ، اور اس کی روح کو لے کر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم چڑھتے ہیں کدھر؟ دوسرے آسمان کی طرف۔ تو پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس مسلمان کی زیارت کر لی، روح کی، جو لائن بنا کر کھڑے ہوئے تھے، اور اب دوسرے آسمان پر گئے۔ دوسرے آسمان کے فرشتے اسی طرح لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کی روح کو، اور وہی نقشہ جو پہلے نقشہ تھا پہلے آسمان کا، یہی دوسرے آسمان کا، اور یہی پھر تیسرے آسمان کا، ہر آسمان پر فرشتے لائنوں پر لائنیں بنا کر کھڑے ہیں اور اس کی روح کو لے کر چڑھتے جا رہے ہیں، ایک آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک۔ کتنے لاکھوں کروڑوں فرشتوں نے اس کی زیارت کی، اس کی روح کی۔ میں کیا کہا تھا ابھی؟ اپنے مقام کو پہچانو۔ یہ ہے میرا اور آپ کا مقام۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے مقام کو صحیح رکھا، اس کا حق ادا کیا، تو پھر 7 آسمانوں کے فرشتے میری روح کا استقبال کریں گے، آپ کی روح کا استقبال کریں گے، اور 7 آسمان جب ختم ہو جائیں گے تو اب کہاں جائے گی روح؟ عرش معلیٰ پر، عرش معلیٰ پر پہنچے گی۔ جب عرش معلیٰ پر روح پہنچے گی تو قرآن کی قسم، ممبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو قرآن کی قسم میری اور آپ کی روح اللہ کا دیدار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرے گی، سجدے میں گر جائے گی۔ جب سجدے میں گر جائے گی اور سجدہ کرے گی اللہ جل شانہ کو، اور سجدے سے اٹھے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ڈانٹ کے ساتھ، بڑی ڈپٹ کے ساتھ، بڑی عجیب حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، کہاں تو اتنی عزت دی جا رہی تھی، ہر فرشتہ، ہر آسمان، لاکھوں کروڑوں ملینوں فرشتے ویلکم پر ویلکم کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ کر پوچھ رہے ہیں بڑی زور کی آواز کے ساتھ۔ اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہاں سے آیا؟ اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیوں آیا؟ اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا لے کر آیا؟ 3 سوال۔ کہاں سے آیا؟ کیوں آیا؟ کیا لے کر آیا؟ اب آپ کہیں گے کہ اللہ کو پتہ نہیں؟ اللہ کو سب پتہ ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، کیا عمل لے کر آیا۔ تو جب یہ 3 سوال کریں گے تو یہ کہے گا، یہ پریشان کہ کیا سوال اللہ نے کر لیا اور کیا جواب دوں؟ تو جواب میں کہے گا، یقین کرنا ایک بزرگ گزرے ہیں، عارف باللہ جسے کہتے ہیں، جس نے اللہ کی ذات پر اپنی جان، اپنا ٹائم، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر رکھا ہو۔ میں ہوں اور جو کچھ میرا ہے سب اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آیت نمبر 161 سورہ نام 8واں سپارہ۔ جب میں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیا لے کر آیا، تو پریشان ہوگا، ہے پریشانی کی بات۔ تو پتہ کیا کہے گا؟ اے میرے اللہ، 150 قرآن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ کتنے؟ 150 قرآن کی تلاوت ساتھ لے کر آیا ہوں۔ 150 ٹائم میں نے پورے قرآن ختم کیے ہیں، 150 قرآن ہوئے۔ تو اللہ جواب دیں گے، ایک بھی قبول نہیں کیے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، پریشان ہوگا
اور کہے گا اور کیا جواب دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے میرے اللہ اتنے سال کے روزے ساتھ لے کر آیا ہوں، ساری زندگی روزے رکھے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے ایک بھی قبول نہیں۔ یہ اور پریشان، یا اللہ کیا کروں، یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ بعض عارفین پر اس انتقال ہونے والے بزرگ کا حال منکشف ہوا۔ آپ سمجھیں گے نہیں میری اردو، حال منکشف کسے کہتے ہیں؟ حال ظاہر ہوا، بزرگوں پر بزرگوں کا حال ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے جو میری اور آپ کی آنکھیں ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ بصیرت کی آنکھ کیا ہے اس کو میں اور آپ نہیں سمجھیں گے۔ وہ اس درجے پر اپنے آپ کو فنا کرو، اللہ کی عبادت کرتے کرتے، اللہ کا حکم مانتے مانتے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے کرتے اس درجے پر پہنچو، پھر کیا ہوگا؟ پھر تم سے حال منکشف ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ عجیب عجیب قسم کے نظارے اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ انبیاء کرام پر تو وحی اترتی تھی، اس پر وحی نہیں اترتی، لیکن احوال منکشف ہوتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کا حال نیک لوگوں پر منکشف ہوا کہ اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پوچھا اتنے قرآن لے کر آیا ہوں، اتنے روزے لے کر آیا ہوں، وہ سارے بزرگ جن پر حال منکشف ہو رہا ہے وہی سب دیکھ رہے ہیں بصیرت کی آنکھ سے۔ تو پھر تیسرا بار سوال کیا، پھر جواب دیا اے میرے اللہ اتنے تہجد اتنی نمازیں لے کر آیا ہوں۔ پہلے قرآن کو کہا، پھر اس کے بعد روزوں کو کہا، اب کہہ رہا ہے اتنی سال کی نمازیں اتنے سال کی تہجد لے کر آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جا جا ایک بھی قبول نہیں۔ اب کچھ نہیں باقی بچا، اب بہت پریشان۔ تو کبھی یہ بات سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، اور کیا اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ حدیث پڑھ دوں، ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رحمت بڑی ہے، غضب میرا چھوٹا ہے۔ تو اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری رحمت غالب ہے۔ اے اللہ تیری جو پوچھا نا کیا لے کر آیا، کیوں لے کر آیا، کب آیا، 3 سوال کیے، تو جواب ملتے رہا، کچھ بھی قبول نہیں۔ اب جب کچھ بھی باقی نہیں بچا تو اس نے کیا کہا، اے میرے اللہ تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے ہی یہ کہا اے اللہ تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب بات بنی، واقعی میں رحیم ہوں، واقعی میں کریم ہوں، اور میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، جا جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ سمجھ گئے؟ یہ تھی وہ بات جس کو میں بیان کر رہا تھا۔ تو فرمایا یہ تمہاری روح اور میری روح، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام جبھی بنے گا جب میں اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنوں۔ اب میں درس شروع کرتا ہوں، کچھ اور باتیں کرنی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، انشاءاللہ باقی بات بھی بیان کروں گا۔ آج کا درس انشاءاللہ میں نے کہا تھا آیت نمبر 53 سورہ بنی اسرائیل سپارہ نمبر 15، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، یہاں بھی وقل کا لفظ آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ
میرے بندوں سے فرما دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کیا فرما دیں؟ یقول التی ہی احسن، جب بات کریں تو بالکل نرمی کے ساتھ بات کریں. ایسے نہیں جیسے پتھر مار دیا ہو، ایسے نہیں غصے کے اندر اکڑے ہوئے ہیں اور متکبرانہ انداز میں بات کر رہے ہیں. میرے بندوں سے کہہ دو جب بات کریں تو نرم لہجے کے ساتھ بات کریں. کیوں؟ ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان جھگڑے ڈلواتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے غصہ دلا کر. جب تم غصے میں بات کرو گے تو شیطان حائل ہو جائے گا. ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک انسان کا شیطان بہت بڑا دشمن ہے. جب تم نرمی سے بات کرو گے تو سامنے والے کو غصہ نہیں آئے گا، جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی گالی گلوج نہیں ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو برا نہیں کہے گا. ربکم عالم، شان نزول، یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے؟ قل کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. قل آپ فرما دے اپنے بندوں سے. شان نزول کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے تھے. تلوار ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ گردن میں لٹک رہی ہے. بڑے غصے والے. ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا. جہاد کا حکم آ جائے تو پانسے پلٹ جاتا ہے. ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا اور بات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جو جن کے مزاج میں تیزی تھی وہ غصے میں بات کرتے تھے کفار سے، کافروں سے. جب تم سامنے والے کو تبلیغ کر رہے ہو تو نرمی سے بات کرو اور غصے میں بات مت کرو. اگر تم غصے میں بات کرو گے تو فتنہ پھیلے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہیں اور جن کی طبیعت میں غصہ ہے. ربکم عالم بکم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں ان یشاء یرحمکم، تم پر رحم کر دیں، او ان شاء یعذبکم، آیت نمبر 54. ربکم عالم بکم، تمہارا اللہ تو اگر چاہے جانتا ہے اور وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تم کو عذاب دے. وما ارسلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، وکیل بنا کر نہیں بھیجا، محافظ بنا کر نہیں بھیجا. وربک عالم، آیت نمبر 55. اور آپ کا رب جانتا ہے بمن فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہو رہا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر درجے میں بڑا بنایا ہے. بہت مرتبہ یہ بات سن چکے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانوں کو اپنا بندہ بنانے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے. کتابیں کتنی آئیں؟ only 4. زبور، توریت، انجیل اور قرآن کریم. اللہ کی کتابیں 4 آئیں. اور صحیفے کتنے آئے؟ صحیفے کسے کہتے ہیں؟ کہیں 1 پیج، کہیں 2 پیج، کہیں 1 صفحہ، کہیں 2 صفحے. یہ مختلف وقتوں کے اندر صحیفے آتے تھے. توریت کے اندر جو احکامات ہیں وہ اس کے اوپر لکھے ہوتے تھے تختیوں پر. تو صحائف آئیں 100 اور کتابیں آئیں 4 جو منزل من اللہ ہیں. لیکن انبیاء کرام ان 4 کتابوں کو سمجھانے کے لیے کتنے آئے؟ پوری دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر نمبر 1
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، افضل المرسلین، خاتم النبیین، افضل الرسول اور حامل قرآن، شافع النبیین اور شفاعت کرنے والے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ 1,24,000، یہ 1,24,000 نبی جب آئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت دی ہے، درجہ بڑا بنایا ہے۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک بات پڑھی ہے میں نے خود، آج ہی پڑھی ہے، پہلے کبھی نہ درس سے نہیں گزری، زندگی ہوگی درس دیتے دیتے، لیکن ایک دم جب مطالعہ کرتا ہوں کئی تفسیریں کھولتا ہوں، شاید یہ بات کہیں اور ملے، شاید یہ بات کہیں اور ملے، بعض بات ایک جگہ نہیں ملتی، دوسری تفسیر کھولتا ہوں، تیسری کھولتا ہوں، چوتھی کھولتا ہوں۔ ایک تفسیر میں یہ بات آئی، حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے زبور کے بارے میں لکھا ہے کہ زبور کے اندر فرمایا 150 عنوانات ہیں، اور ساری باتیں یہ کہو 150 آیتیں ہیں۔ فرمایا قرآن کی صورتیں کتنی؟ 114، لیکن زبور کی صورتیں کتنی؟ 150۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زبور کے اندر تمام باتیں اللہ کی حمد اور ثنا سے متعلق ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، پوری آیتوں کے اندر 150 جو پوری زبور کے صفات ہیں، فرمایا ان میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے احکامات ہیں۔ یہ زبور ہے، ہم نے فضیلت دی بعضوں کو بعضوں پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ شان نزول، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ نبی انبیاء کرام تو اتنے آئے اور 1,24,000 آئے، اس میں داؤد علیہ السلام کو تذکرہ کیوں؟ فرمایا کفار مکہ یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں ان کو وقت کا بادشاہ ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس فرشتے آتے اور جنت کے محلات ان کے پاس ہوتے۔ فرمایا دیکھو ہم نے زبور داؤد علیہ السلام پر نازل کی، اور داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ تھے، اور بادشاہ جو ہوتے ہیں ملک کے وہ بہت ہی نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے، کیونکہ دولت ان کے قدموں پہ پڑی ہوئی ہے، دولت جو ہے اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے۔ مطالعہ کر رہا تھا، اس مطالعے میں یہ بات سامنے آئی، مورخین نے لکھا ہے فرعون کی عمر کتنی ہوئی معلوم ہے؟ فرعون سارے قرآن میں پڑھتے ہو، کبھی سوچا فرعون کیا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے فرعون کی عمر ہوئی ہے 400 ایئرس، 400 سال، اور 400 سال تک کبھی اس کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا، 400 سال میں کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کوئی بیماری اس کو نہیں آئی، 400 سال میں کبھی اس کو بخار نہیں چڑھا، اتنا وہ صحت مند اور تندرست تھا، اور کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرتا تھا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، میرے قدموں کے نیچے نہروں پر نہریں جاری ہیں اور مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، تو بڑائی پر بڑائی بیان کر رہا ہے۔ جب مرنے لگا اور غرق ہونے لگا دریائے نیل میں، ایجپٹ میں، قاہرہ میں، مصر میں، تو ایک دم ڈوبتے ہوئے اپنی گردن باہر نکال کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، میں ایمان لایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر
جواب میں قرآن نے کہا اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے دنیا میں فساد کرتا پھرتا تھا، لڑائی کرتا پھرتا تھا، تکبر کرتا پھرتا تھا۔ جا جا، ہم نے آن کے بعد کہا جا، میں نے آج تیرے بدن کو نجات دی، قیامت تک میں دنیا کو دکھلانے کے لیے تیرے بدن کو باقی رکھوں گا۔ آج بھی اس کا بدن ایجپٹ کے اندر، قاہرہ کے عجائبات کے اندر موجود ہے، جا کر دیکھ لو۔ میں نے جا کر دیکھا ایک مرتبہ، 4 دن کے لیے میں پھنس گیا تھا مصر میں، اپنا جہاز مس کر دیا، تو میں قاہرہ کے اندر باقاعدہ ٹکٹ لے کر فرعون کو دیکھنے گیا، کم وقت کو جا کر دیکھا میں نے۔ خدا کی قسم، اتنی منحوس، اتنی مکروہ شکل، وہ گھٹنے مڑے ہوئے اور کروٹ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اور اس کو مومیائی پر مومیائی کرتے رہتے ہیں، اور مومیائی پر مومیائی کرنے کی وجہ سے اس کی لاش سڑتی نہیں اور جلتی نہیں، گلتی نہیں، لاش اللہ نے باقی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ تھے، اور زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آیت نمبر 56۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں جن کو تم مجھ کو چھوڑ کر بلاتے ہو، اللہ کو بلانے کے بجائے، اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے کسی اوروں کو، بتوں کو تم بلاتے ہو، وہ کوئی تکلیف تمہاری دور نہیں کر سکتے اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون ربہم الی ربہم الوسیلہ، جن سے تم مدد مانگتے ہو۔ یہ بھی عجیب بات ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ سنو گئی، ہو سکتا ہے سنی ہو، کسی نے سنی ہو تو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے؟ اس دن مسلمان تو مسلمان، کفار اور مشرکین یہ بھی اللہ کی ثنا کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئیں گے۔ جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہوں گے، حالانکہ ہے کافر۔ فرمایا اس اولئک الذین یدعون یبتغون ربہم الی وسیلہ، جن کو تم مجھے چھوڑ کر بلاتے ہو، یہ سب اللہ کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ایہم اقرب یرجون رحمتہ، کون اللہ کی رحمت کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ یہ سب اللہ کے رحمت کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے یہ سب ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً اللہ کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے۔ آیت نمبر 158۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ یہ یقینی بات ہے۔ کیا یقینی بات ہے؟ کوئی قریہ، کوئی ٹاؤن، کوئی شہر، کوئی ویلیج ایسا نہیں جس کو ہم ہلاک نہ کریں، ختم نہ کریں، تباہ و برباد نہ کریں قیامت آنے سے پہلے۔ او معذبوا عذابا شدیدا، یا نافرمانی کرنے کی وجہ سے سخت عذاب پر سخت عذاب ان کو نہ دیں۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب کے اندر عذاب آنا ہی آنا ہے۔ آیت نمبر 59۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، تم ہم سے نشانیاں مانگتے ہو اور ہماری نشانیاں بھیجنا ہمارے لیے اس لیے ہم نہیں بھیجتے کہ تم پہلی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہو۔ فور ایگزامپل، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، تم نے اونٹنی کی نشانی مانگی، ہم نے پہاڑ سے زندہ اونٹنی تمہارے لیے نکالی، تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے کہا تھا اس کو جہاں بھی چاہو چڑھنے دو، کھانے دو، پینے دو، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ فرمائش پوری ہونے کے باوجود ظلم کیا اور اس کو مار دیا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانی نہیں بھیجتے مگر جب وہ نہ مانے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 60۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ
یہ مشرکین مکہ، یہ منافقین مکہ، یہ معترضین مکہ آپ کو کتنا بھی پریشان کریں، نہ مان کر دیں آپ کی بات، کوئی بات نہیں، آپ کے رب نے ان کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة فی القرآن، اور ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا، کیا دکھایا؟ شان نزول، معراج شریف کا واقعہ۔ معراج کا لفظ یہاں نہیں ہے، لیکن مطلب یہی ہے اس کا، شان نزول میں ہم نے آپ کو معراج شریف میں جو کچھ دکھایا، ایک ہی رات کے اندر حرم محترم سے لے کر فلسطین تک، بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کر پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے عرش معلیٰ تک، ہم نے آپ کو جتنے مناظر دکھلائے، جب ان مناظر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واپس آ کر بیان کیا تو کفار مکہ نے جھٹلایا، رات ہی رات میں چلے بھی گئے اور آ بھی گئے آسمانوں پہ سے، ہو نہیں سکتا۔ وہ شجرت ملعونۃ فی القرآن، اور زقوم کا درخت، زقوم کا بھی نام یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، آگے آئے گا۔ اور زقوم کا درخت قرآن میں ہم نے بیان کیا ہے، فرمایا اس درخت کو بھی یہ نہیں مانتے، معراج شریف کو بھی نہیں مانتے اور اس درخت کو بھی نہیں مانتے۔ یہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ یہ جہنم کے اندر جو سب سے سخت جگہ ہے عذاب کی، فرمایا اس جگہ پر ہم نے اس درخت کو اگایا ہوا ہے، اور اس زقوم کے پھل کو ان کفار کو، ان مشرکین کو، ان منافقین کو کھلایا جائے گا۔ جب کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرو اللہ کے عذاب سے، اللہ نے ملعونوں کے لیے زقوم کا درخت تیار کر رکھا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں آگ میں، اور درخت تو آگ میں جل جائے گا، آگ میں کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور کوئی درخت نہیں رہ سکتا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم جتنا ان کو ڈرائیں اتنی ہی ان کی طغیانی، اتنی ہی ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔